نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى وأنزلتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ نشست میں میں نے سورہ توبہ کی آیات کی روشنی میں بیان کیا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم و حزم کے بارے میں، صبر و ثبات کے بارے میں، وفا و ایثار کے بارے میں، اور ان کے ایمان کامل کے بارے میں، اور صحبت نبوی کے فیض کے بارے میں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم الشان کردار نصرت کو ایک نمونے اور مثال کے طور پر پیش فرمایا تھا کہ دیکھو میرے نبی کی نصرت اور حمایت اور وفاداری کا اظہار اس طرح کیا جاتا ہے جیسے کہ ابو بکر نے کیا تھا، اور بڑے سخت الفاظ میں یہ فرمایا گیا تھا کہ اگر تم لوگوں نے میرے نبی اور محبوب کی مدد نہیں کی تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو بھیج دے گا جو میرے نبی کے ناصر اور معین ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم صحابی رسول کا نام ہے کہ جن کے بارے میں قرآن میں بکثرت آیتیں نازل ہوئی ہیں، بکثرت آیتیں، ایک دو کی بات نہیں۔ اسی طرح بے شمار حدیثیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و فضیلت پر گواہ ہے۔ صرف اور صرف ان آیتوں کو اکٹھا کر دیا جائے جو حضرت ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی تو پوری کتاب تیار ہو جائے۔ ابو بکر فی القرآن کے نام سے پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، ضخیم کتاب۔ اور اسی طرح ان احادیث کو اکٹھا کر دیا جائے جو حضرت ابو بکر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان معصوم سے وارد ہوئی ہیں تو ایک مکمل کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ آج میں نے سورہ لیل کی آخری آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ یہ آیتیں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ مفسرین اور جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ سورہ لیل کی ابتدائی 3 آیتیں اور آخر کی 5 آیتیں یہ حضرت ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی اس سورہ کی جس میں 21 آیتیں ہیں، سورہ لیل میں 21 آیتیں، 21 آیتوں میں سے 8 آیتیں حضرت ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا اندازہ لگائیے کہ جس کے بارے میں اللہ ان کی تعریف کے کلمات نازل فرماتے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی فضیلت بیان فرما دیں، کیا ان کی عظمت کو کوئی گرا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو صحابہ کی امامت کے لیے منتخب کرما دیں، اور حضور کے بعد صحابہ جس کو خلافت کے لیے انتخاب فرما دے، کتنا عظیم وہ انسان ہوگا۔ سورہ لیل مکے میں نازل ہوئی، ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے۔ جو شخص بھی اسلام قبول کرتا ہے کفار سزاؤں سے دوچار کرتے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جن کا کوئی سہارا نہیں تھا،
جو غلام تھے، جو لونڈیاں تھیں، ان پر تو اتنا اتیاچار اور ظلم ہوتا تھا کہ اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ جن کا خاندان تھا مکے میں، جن کے خاندان کے لوگ تھے، رشتہ دار کے لوگ تھے، کنبے کے لوگ تھے، قبیلے کے لوگ تھے، ان پر تو ظلم و ستم ہوتا ہی تھا۔ جن کا کوئی نہیں تھا، وہ مکے کے نہیں تھے، وہ غلام تھے، اور غلام دو طریقے سے بنائے جاتے تھے۔ یہ تو یہ کہ جنگ ہوئی، ایک فریق نے شکست کھائی، جس فریق نے فتح حاصل کی وہاں کے لوگوں کو پکڑ کر لاتے تھے، انہیں غلام بناتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں ایسے غلام کم تھے، اس لیے کہ جنگیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھیں۔ ایک غلام کا طریقہ یہ تھا کہ قزاق، لٹیرے، گنڈے، بدماش، موالی کسی علاقے سے لڑکوں کو پکڑ لاتے تھے اور اسے لا کر بیچ دیا کرتے تھے۔ اس طرح غلام ہو جاتے تھے، کوئی ان کا سہارا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں، پوسانے حال نہیں، وہ غلام ہوتے تھے۔ لڑکیوں کو اٹھا لائے، بیچ دیا، یہ غلام، یہ لونڈیاں، یہ کنیزیں۔ اسی طرح بہت سے نسلی اعتبار سے غلام ہوتے تھے۔ دادا غلام، پھر بیٹا بھی غلام ہو گیا، پھر پوتا بھی غلام ہو گیا۔ ماں کنیز تھی، ان کی بیٹی جو ہوئی وہ بھی کنیز ہو گئی۔ یہ زمانہ بھی چلتا تھا۔ تو چونکہ کوئی پوسانے حال نہیں ہوتا تھا، جانور سے بدتر زندگی تھی غلاموں کی، جانور سے بدتر۔ ایک آخ وقت کھانا دے دیا تو دے دیا، وہ بھی سب سے ردی جو کھانا ہوتا تھا وہ دیا جاتا تھا۔ سلیقے کا لباس نہیں ہوتا تھا۔ جو غلام مرد ہوتے تھے بس تھوڑا سا کپڑا دے دیا، یہاں سے یہاں تک سطر ڈھک گئی، بس ہو گیا ان کا کام۔ نہ کرتا ہے، نہ قاعدے کا دامن ہے، نہ چادر ہے۔ جو عورتیں تھیں سرارا اوپر کا حصہ چھپا لیا، نیچے کا حصہ چھپا لیا، بس۔ ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، منڈیاں ان کی لگتی تھی، آواز اس پہ بولیاں لگائی جاتی تھی، اور خریدنے والے خاص طور سے کنیزوں کے ساتھ اور لوڈیوں کے ساتھ کے سلوک کرتے تھے کہ پورا بدن برہنہ کر کے دیکھتے تھے تب خریدتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو قدیم انقلاب پیدا کر دیا۔ ٹھیک ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ غلام اور لوڈی کا دور ختم نہیں ہوا، لیکن قدم قدم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی تاکیدات فرمائی، کفارے کے طور فرمائی کہ غلام کو آزاد کرو، لوڈی کو آزاد کرو۔ بار بار لوگوں کو ترغیب دی گئی، لوگوں کو ابھارا گیا، انگیز کیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا اجر ہے اگر غلام و لوڈی کو آزاد کرو گے۔ اور غلام و لوڈی اگر ہے تو فرمایا گیا کہ جو تم کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ تو کم سے کم ایک انسان کی حیثیت سے انہیں جینے اور رہنے اور سہنے کا حق تو دے دیا گیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ تو جب اسلام کا دور آیا تو چونکہ سب سے زیادہ مارا جاتا تھا، کچلا جاتا تھا، پیسا جاتا تھا ان غلاموں کو، اسلام کی تعلیمات سنی تو انہیں امید کی کرن نظر آ گئی کہ ہمیں تو جانور سے بدتر سمجھا جاتا ہے، یہ مذہب ہے جو ہمیں انسان کی طرح زندگی گزارنے کا حق دیتا ہے۔ ہمیں اپنے مالکوں کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا ہے، ان کو خدا ماننا پڑتا ہے، یہ ایک خدا کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے اوپر ظلم اور اتیاچار کیا جاتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ نہیں، ظلم کرنا حرام ہے، اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا۔ لہذا جوق در جوق غلام اور لونڈیاں مسلمان ہونے لگے۔ ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ شرفائے مکہ سے کہیں زیادہ غلام اور لونڈی مسلمان ہونے والے ہیں۔ اب جب یہ مسلمان ہو جاتے تھے تو ان کے مالک بے تحاشا مارا کرتے تھے، اتنا مارتے تھے، اتنا ظلم کرتے تھے کہ بیان کرنا مشکل ہے، کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار آدمی تھے، کاروباری آدمی تھے، تاجر تھے، تجارت تھی ان کی۔ سال میں 2 بار مال تجارت لے کر شام کی طرف جایا کرتے تھے اور کافی پیسہ کما کر آتے تھے۔ جب اسلام قبول کیا ہے 50,000 دینار ان کے پاس تھا، سونے کی اشرفی، دینار کہتے ہیں سونے کی اشرفی کو 50,000 دینار۔
مکے کے امیر ترین لوگوں میں تھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اسلام قبول کیا تو پورے یقین کے ساتھ، پورے اذعان کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کیا، اور پہلا کام یہ کیا کہ جو غلام اور لوڈی مسلمان ہونے کے بعد کافروں کے اتیاچار کا نشانہ بنے ہوئے تھے انہیں خرید کر آزاد کرنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا تو بہت لمبی رقم دے کر آزاد کیا۔ پورے مکے میں شور ہو گیا، ارے یہ کالا کلوٹھا غلام ابوبکر نے اتنا پیسہ دے کر آزاد کرا لیا، اتنی رقم تو اس کی تھی نہیں۔ ایک شور ہو گیا، جیسے کوئی مکان ہو اگر 50 لاکھ کا ہو، کوئی آدمی 2 کروڑ کا خرید لے، پورے علاقے میں شور ہو جاتا ہے، ارے 2 کروڑ کا خرید لیا، 50 لاکھ کی اس کی مالیت تھی۔ حضرت بلال کو جو خریدا تو 10 گنا زیادہ رقم دے کر، تو شور ہو گیا پورے مکے میں۔ اسی طرح اور لوڈیوں کو اور غلاموں کو جو کافی بوڑھے تھے، جیسے حضرت یاسر تھے، حضرت سمیہ تھی، کافی بوڑھے یہ لوگ تھے، ان کو آزاد کرا دیا۔ تو حضرت ابوبکر جن کا نام عبداللہ تھا، عہد جاہلیت کا بھی نام ان کا عبداللہ تھا، شرکیہ نام نہیں تھا، جو رسول اللہ کے والد کا نام تھا وہی ان کا بھی نام تھا، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اور اس نام کی تاثیر تھی کہ عہد جاہلیت میں بھی ہمارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتوں کی کبھی پوجا نہیں کی تھی، عہد جاہلیت میں بھی کبھی پوجا نہیں کی تھی، اس نام کی تاثیر تھی۔ تو ان کا نام تھا عبداللہ، ابو بکر کنیت ہے۔ اسی طرح ان کے والد کی کنیت ابو قحافہ اور نام ہے عثمان، کہتے ہیں ابو بکر ابن ابی قحافہ، خود میں پڑھا جاتا ہے ابو قحافہ ان کی کنیت ہے، نام عثمان تھا۔ ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا تو کہا کہ ابو بکر کیا کر رہے ہو، یہ بوڑھے بوڑھے غلاموں اور لوڈیوں کو آزاد کر رہے ہو، اگر جوانوں کو آزاد کرتے تو تمہارے وقت پر وہ کام دیتے، بوڑھوں کو آزاد کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو جواب دیا اپنے والد گرامی کو اور قوم کے اور لوگوں کو جو کہتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو، اپنی رقم ضائع کر رہے ہو، ابو بکر 4 گنا زیادہ رقم دے کر غلاموں اور لوڈیوں کو آزاد کر رہے ہو، بوڑھوں کو آزاد کر رہے ہو، بوڑھیوں کو آزاد کرو، یہ کیا کر رہے ہو، اور پھر اپنے غلامی میں بھی نہیں رکھتے، خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ نہیں کہ خرید کر اپنا غلام و لوڈی بنایا، اپنی خدمت کر رہے ہیں، اپنی نوکری میں رکھے ہو، کچھ نہیں، جب آزاد ہو اللہ کی راہ میں تمہیں آزاد کر دے، یہ کیا کر رہے ہو، اپنی رقم کو ضائع کر رہے ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ مقام صدیقیت کا اعلان ہو سکتا ہے۔ فرمایا میں دنیا کے لیے اور اپنی مدد کے لیے انہیں آزاد نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے آزاد کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اسی کا تذکرہ اس سورہ پاک میں کیا گیا ہے، سورہ لیل میں۔ پہلے کچھ متضاد چیزوں کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، قسم ہے رات کی جبکہ تمام کائنات پہ چھا جاتی ہے، اس کی تاریکی تمام کائنات کو اپنے احاطہ میں لے لیتی ہے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور دن کی قسم جبکہ پوری طرح روشن ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں 2 متضاد چیزیں ہیں، ایک طرف رات اور اس کی تاریکی، ایک طرف دن اور اس کا اجالا، 2 متضاد، 2 تصویریں پیش کی جاتی ہیں، دونوں کے برعکس ہیں۔ ایک طرف رات اور اس کی تاریکی ہے، اس کی ظلمت ہے، اس کا اندھیرا ہے، دوسری طرف دن ہے، اس کا اجالا ہے، اس کی تابندگی ہے، اس کی روشنی ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور نر اور مادہ کی تخلیق کی قسم۔ دیکھیں نر کی اور مادہ کی، یہ دونوں برعکس چیزیں ہیں۔ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، تمہاری کوششیں بھی مختلف ہیں۔ جس طرح یہ متضاد چیزیں، رات الگ ہے، دن الگ ہے، نر الگ ہے، مادہ الگ ہے، تو تمہاری کوششیں بھی مختلف ہیں۔ کوئی حق کے لیے کوشش کرتا ہے، کوئی باطل کے لیے کوشش کرتا ہے، کوئی ایمان کے لیے کوشش کرتا ہے، کوئی کفر کے لیے کوشش کرتا ہے، کوئی توحید کے لیے کوشش کرتا ہے، کوئی شرک کے لیے کوشش کرتا ہے، کوئی غلام بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی غلامی سے نجات دلانے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ کتنا مربوط کلام ہے، کس قدر زور کلام ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو گواہی کے طور پر پیش کرتا ہے کہ دیکھو رات کو دیکھ لو، اس کی تاریکی کو دیکھ لو، دن کو دیکھ لو، اس کو اجالے کو دیکھ لو،
نر کو دیکھ لو، مادہ کو دیکھ لو، تو جس طرح یہ چیزیں متضاد ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اسی طرح تمہاری کوششیں بھی ایک دوسرے سے متضاد ہوا کرتی ہیں۔ ایک طرف ایمان کا جلوہ ہے، ایک طرف کفر کی تاریکی ہے۔ اِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تمہاری کوششیں بھی مختلف ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جس نے دیا اللہ کی راہ میں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ یعنی أَعْطَىٰ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَعْطَىٰ لِرِضَاءِ اللَّهِ، أَعْطَىٰ لِابْتِغَاءِ وَجْهِ اللَّهِ، جس نے اللہ کی رضا کے طلب کے لیے دیا، بس فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور حسنہ کی تصدیق کی، اللہ کی طرف سے جو خوبصورت پیغام آیا ہے قرآن کی صورت میں اس کی تصدیق کر دی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم نیکی کی راہ پہ چلنا اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ یہ 3 ابتدائی آیات ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ یہ تینوں آیات حضرت ابوبکر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ دیا، تقوی اختیار کیا اور حسنہ کی تصدیق کی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا ہے اس نے کچھ تردد محسوس کیا، غور کیا، سوچا، غور و فکر کیا، تأمل اختیار کیا، تدبر کے بعد اسلام قبول کیا، مگر یہ ابو بکر ہے کہ جیسے ہی میں نے اسلام کی بات کی فوراً کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے تصدیق بالحسنہ۔ قرآن مجید کا ایک طریقہ ہے، کبھی عروج سے نزول کی طرف آتا ہے، کبھی نزول سے عروج کی طرف آتا ہے۔ عروج کے معنی اوپر، نزول کے معنی نیچے اترنا، یعنی اوپر سے بات چلتی ہے نیچے کی طرف۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ عروج سے نزول کی طرف ہے۔ ایمان کا مقام سب سے اونچا، اس کے بعد نزول عمل صالح کا۔ کبھی اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، نیچے سے اوپر۔ اب دیکھیے اس آیات میں کیا ہے، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، یہ کیا ہے، نزول سے عروج کی طرف ہے، اللہ کی راہ میں دیا۔ اب دینے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، کوئی خیرات کرتا ہے تو اس لیے کہ نامآوری ہو، شہرا ہو جائے، کوئی ہمارے احسان کے نیچے دبا رہے، ضرورت پڑے تو اس سے کام لیں گے، اور کوئی اس لیے دیتا ہے کہ صرف اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ تو صرف دینا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، تو فرمایا کہ آتا دیا، واتقا تقوی کے ساتھ دیا، صرف اللہ کے لیے، اللہ کا خوف رہا، اللہ کا ڈر رہا، اللہ کی خشیت دل پہ چھائی رہی۔ اور پھر عروج کا سب سے اونچا مقام کیا، وصدق بالحسنى، میری طرف سے جو حسنہ ہے وہ خوبصورت پیغام، خوبصورت شریعت، خوبصورت دین، اس کی تصدیق کر لی۔ تو یہ نزول سے عروج کی طرف ہے۔ یہ کس کی شان ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اب دوسرا پہلو، یعنی یہ ایمان کا پہلو تھا، یہ خیر کا پہلو تھا، یہ عمل صالح کا پہلو تھا، یہ اللہ کی راہ میں دینے کا پہلو تھا، یہ تقوی کا پہلو تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے حقیقت اور ہدایت کی راہ پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ اب دوسرا پہلو کیا ہے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ لیکن دوسرا پہلو کیا ہے کہ جس نے بخل اختیار کیا، اللہ کی راہ میں دینے کا موقع تھا، دیا نہیں، اور اللہ سے بے نیازی اختیار کر لی، ہمیں اللہ سے کیا کام۔ نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے گا، وہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ سے کیا کام، ہم محنت کریں گے، دولت ہمارے پاس آئے گی، برکت ہمارے پاس رہے گی۔ واستغنیٰ بے نیاز ہو گیا، اللہ کے پیغام سے بے نیاز ہو گیا، اللہ کے دین سے بے نیاز ہو گیا، رسول کی باتوں سے بے نیاز ہو گیا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اللہ کا جو خوبصورت پیغام آیا تھا اسے جھٹلا دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے شر کی راہ پہ چلنا آسان کر دیں گے۔ یعنی آدمی ایک مصمم ارادہ کرتا ہے ہم حق پہ چلیں گے، تو حق پہ چلنا اس کے لیے آسان بن جاتا ہے، اور جو اس راستے سے بھٹکا رہتا ہے تو اس کے لیے برائی کے راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔
فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، جب وہ تباہ و برباد ہو جائے گا نا، ہلاک ہو جائے گا، تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں دے گا۔ نبی کی بات کو ٹھکرایا تھا، دولت کی محبت کی وجہ سے نبی کے پیغام سے پہلو تہی اختیار کی تھی، لیکن سوچ جب برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، تو اس کا مال کام دینے والا نہیں ہے۔ قبر میں چلا گیا، یہ گوشت، یہ ہڈیاں سب گل گئی، مال کام دینے والا نہیں ہے۔ قبر میں کون بچائے گا؟ مال بچائے گا تمہارا؟ جو سید کر اپنے مال کو رکھا ہے، کیا وہ بچانے والا ہے؟ فرمایا گیا کہ کچھ بھی کام نہیں دے گا۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، ہدایت دینا ہمارے کام ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ بس ہدایت کے لیے کوئی آگے بڑھے تو، کوئی بندہ اپنا قدم تو بڑھائے رائے ہدایت پر، ہدایت ہم دیں گے، ہادی ہم ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ خطیب ہر جمعہ کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ مسنہ پڑھتا ہے، من یہدہ اللہ فلا مضل، جس سے اللہ ہدایت دے تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب آدمی یہ سوچے گا کہ جب ہدایت دینے والا اللہ ہے تو کسی کو ہدایت ملی تو اس کے لیے باعث خیر کیا، کوئی گمراہ ہو گیا تو اس کے لیے پریشانی کیوں؟ ہدایت تو اللہ نے دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ہدایت کے لیے بڑھتا ہے تب ہدایت دیتا ہوں، کوئی اپنے قدم کو باندھ کر رکھ لیتا ہے ضلالت کے زنجیروں میں تو اسے ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت چاہتے ہو تو اللہ کی طرف قدم تو بڑھاؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ کر اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ خود فرماتا ہے فَفِرُّوا، دوڑ پڑو۔ فرار کا معنی دوڑنا، چلنا نہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، دوڑ کر اللہ کی مغفرت کو اختیار کر لو، قبول کر لو اللہ کی مغفرت۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو تو، چلو تو، تب پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہدایت دے دے گا۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور آخرت اور دنیا دونوں کے مالک ہم ہی ہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف آخرت کا مالک ہے، دنیا کے مالک ہم بنے ہیں، نہیں، اس دنیا کے مالک بھی ہم ہیں، آخرت کے مالک بھی ہم ہیں۔ آخرت میں اللہ کی ملکیت کا عظیم ترین ظہور ہوگا۔ جزوی طور پہ دنیا میں کچھ ملکیت دے دی جاتی ہے، اس مکان کے مالک ہم ہیں، اس دکان کے مالک ہم ہیں، اس دولت کے مالک ہم ہیں، اس گاڑی کے مالک ہم ہیں، اس لباس کے مالک ہم ہیں۔ یہ جزوی طور پہ، عارضی طور پہ کچھ ملکیت دے دی جاتی ہے، مگر آخرت میں وہ جزوی اور عارضی طور پر بھی کوئی ملکیت نہیں ہوگی۔ فرمایا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی ملکیت ہے، آج کس کی شانشاہی ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ ہر طرف خاموشی ہوگی، ایک آواز آئے گی للہ الواحد القہار۔ آج اللہ کی ملکیت اور شانشاہی اور سلطنت کے ظہور کا دن ہے، جو واحد ہے، قہار ہے، کچھ ملکیت نہیں رہے گی۔ تو دنیا کے بھی مالک ہم ہیں، آخرت کے بھی مالک ہم ہیں۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں اس جہنم کی آگ سے تمہیں انذار اور آگاہ کر چکا ہوں، تنبیہ کر چکا ہوں، جو بھڑکتی ہے، بھڑک رہی ہے آگ، جہنم بھڑک رہا ہے، میں تمہیں بار بار آگاہ کر چکا ہوں۔ اب تو جہنم سے نہیں بچ سکے تو یہ تمہارا قصور ہے۔ تم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ جہنم کیا ہے۔ بار بار میرا نبی تمہیں انذار کر رہا ہے کہ جہنم بھڑک رہا ہے، دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے بچوں کو بچاؤ، پھر بھی تم اس میں چلے گئے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اس جہنم سے، اس آگ سے میں تمہیں انذار اور تنبیہ کر چکا ہوں، جو برابر بھڑکتی جا رہی ہے۔ لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، اس جہنم میں وہی شخص جائے گا جو بڑا ہی محروم و بد نصیب ہے۔ اشقا، شقی مانے بد نصیب، اشقا مانے انتہائی بد نصیب۔ نبی آ گیا، قرآن آ گیا، اسلام آ گیا، خدا کی روشن شریعت آ گئی، پھر بھی تم نے اس کو اختیار نہیں کیا، عمل صالح کی طرف اور ایمان کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ تم سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اشقا الذی کذب وتولی،
اور وہ بد نصیب کون ہے؟ جس نے اللہ کے اس کے رسول کے پیغام کو جھٹلا دیا اور اس سے منہ پھیر لیا۔ نبی پیغام دے رہا ہے، نبی قرآن کی آیتیں سنا رہا ہے، منہ پھیر کر بھاگے چلے جا رہے ہو، سب سے بڑے بد نصیب تم ہو۔ اور یہ جو سب سے بڑا بد نصیب ہوگا وہی اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس آگ سے وہ دور رکھا جائے گا جو بہت تقوی والا ہے۔ تقی مانے تقوی والا، اتقا مانے انتہائی تقوی والا، جس کا تقوی انتہائی اونچے مقام کا ہے۔ اتقا الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں اس لیے دیتا ہے کہ وہ صاف ستھرا ہو جائے۔ فرمایا گیا کہ یہ حضرت ابوبکر کے بارے میں۔ متقی تو کروڑوں کروڑ ہیں، ہر ولی متقی ہے، ہر ولی متقی ہے۔ فرمائے گا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں۔ تقوی کے بغیر اللہ کی ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ تو ہر متقی، ہر ولی متقی ہے۔ تو متقی ہونا الگ ہے، تقی ہونا الگ ہے، اور اتقا ہونا کہ تقوی کا جو سب سے اونچا معیار رکھا گیا اس پہ فائز ہو جائے، یہ حضرت ابوبکر کا مقام ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم کی آگ سے وہ دور رہے گا جو اتقا ہے، یعنی ابوبکر کے بارے میں نازل ہو رہی ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دیتا ہے کہ اپنا دل صاف ستھرا ہو جائے اور مال بھی ستھرا ہو جائے۔ اب دیکھیے صاف ہو جائے، یتزکا، اپنے اس کو صاف کرنے کی غرض سے، صاف ستھرا کرنے کی غرض سے۔ کس کو؟ اب اس کا مفعول محذوف ہے۔ ایک تو یہ کہ مال صاف ہو جائے، اور دوسرے یہ کہ اپنا دل بھی صاف ہو جائے، اپنی زندگی صاف ستھری ہو جائے، تزکیہ ہو جائے، دونوں اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ایک اصطلاح کا لفظ ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ کے معنی ہوتا ہے صاف ستھرا کرنا، بالیدہ ہو جانا۔ کہتے ہیں ہم نے زکوٰۃ دی، تو وہ تو مضاف کو محذوف کر دیا گیا، وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ مال زکوٰۃ ہے جو ہم لوگ دیتے ہیں نا 2.5% کے لحاظ سے، وہ مال زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی صاف ستھرا ہو جانا، اور مال زکوٰۃ کا مطلب ہوگا وہ مال جس کے ذریعہ دوسرا مال اور دل اور زندگی پاک صاف اور صاف ستھری ہو جائے، تو وہ مال زکوٰۃ ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر جو اپنا مال دیتے ہیں اس کی غرض کیا ہے؟ صاف ستھرا ہو جائے، کہ جو مال اب باقی رہ گیا ہے وہ صاف ستھرا رہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری روح، ہمارا قلب، ہمارا نفس سب صاف ہو جائے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہی ہے جو اپنا تزکیہ کر لے۔ تو حضرت صدیق اکبر جو مال دیتے تھے اس کا مقصد کیا تھا؟ تزکا۔ وما عنده من نعمۃ تجزی، اور اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں تھا کہ اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے وہ آزاد کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صدیق اکبر کسی کو آزاد کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں مال دے رہے ہیں تو اس کا مقصد کہ کسی کا احسان تھا، احسان کا بدلہ احسان کے ذریعہ دیا، نہیں، اس کے اوپر کوئی احسان نہیں۔ وما عنده من نعمۃ تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اپنے بلند و بالا رب کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہے، بس ہمارا رب راضی ہو جائے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کا احسان چکا دیا جائے، مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ضرورت کے وقت وہ کام دے دے گا، مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں ہمارا نام ہو جائے گا۔ مقصد کیا ہے؟ بس اللہ کی مرضی چاہتے ہیں ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً وہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کون راضی ہو جائے گا؟ ابو بکر راضی ہو جائیں گے، خدا راضی ہو جائے گا۔ ترجمہ جب پڑھیں گے تو بس اتنا ملے گا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ کون راضی ہو جائے گا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ترجمہ کے ساتھ تفسیر بھی پڑھنا چاہیے۔ نہ ابو بکر کا تذکرہ ہے نہ خدا کا تذکرہ ہے، نام کچھ نہیں ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ راضی ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا، وہ مگن ہو جائے گا۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں یرضا کا فاعل ابو بکر ہے، ابو بکر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اتنا دے گا آخرت میں، اتنا دے گا کہ وہ کہیں گے یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہو گئے۔
ارے خدا بندے سے راضی ہو جائے وہ الگ بات ہے، خدا اتنا نواز دے کہ بندہ کہے مولا ہم تو سے راضی ہو گئے. اسی کو کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. وہ رضوا عنہ والی شان بہت بڑی ہوتی ہے. یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نالین مبارک کا صدقہ ہے. حضور کی شان کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی آپ کو اللہ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو نبی کی شان جیسے ایسا معلوم ہو کہ دو محبوب ہیں، یہ اس سے پیار کرتا ہے، وہ اس سے پیار کرتا ہے. اب ایک محبوب دوسرے کو منا رہا ہے، وہ خاموش ہے. یہاں تک اتنا دے دیا کہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم تم سے راضی ہو گئے. بس یہ محبت کا معاملہ ہے. حضور کی شان یہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. دنیا میں مانگ لیتے مصطفیٰ یا اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے. حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں نہیں چلا جائے گا. میدان محشر کے لیے حضور نے اپنی اس خاص منصب کو رکھ دیا ہے کہ مقام شفاعت جب آئے گا تو حضور فرمائیں گے یا اللہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ غلام ہے، یہ ماننے والا ہے، یہ میری اطاعت کا قلادہ اپنی گردن میں ڈالنے والا ہے. مولا جہنم کی طرف جا رہا ہے تو جنت میں داخل فرما دے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. اسی کا نام ہے مقام محمودیت. اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا ظہور میدان محشر میں ہو جائے گا. جب میرا ایک امتی جنت میں جائے گا تو اللہ کے نبی فرمائیں گے یا اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا. تو یہ تو حضور کا مقام و منصب تھا. لیکن حضرت ابوبکر حضور کی صحبت کے صدقے میں اس مقام پر پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میرا یہ بندہ ہے جو میرے نبی کے صحبت میں رہنے والا ہے، اس مقام کا حامل ہے کہ میں اتنا دوں گا میدان محشر میں، آخرت میں اتنا اسے عطا کر دوں گا کہ وہ خود راضی ہو جائے گا. یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہو گئے. یہ حضرت ابوبکر کا مقام، وہ مقام محبوبیت پہ فائز ہے، مقام محبوبیت پر فائز ہے. جیسے ایک محبوب دوسرے محبوب کو مناتا ہے، اس کو راضی کرتا ہے. تو حضور محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت ابوبکر کا یہ مقام ہے کہ وہ بھی مقام محمودیت پہ فائز ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں منائے گا، وہ راضی ہو جائیں گے. جس کا ظہور یہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے حبیب پاک کی محبت عطا فرمائے، حبیب پاک کے تمام محبوبوں کی، خلفائے راشدین کی، عشرہ مبشرہ کی، تمام انصار و مہاجرین کی، اہل بیت اعظام کی، امہات المومنین کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.